الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صل على صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. سب مل کر میرے ساتھ سید الشہداء کی خدمت میں سلام پیش کریں گے. السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمة الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين وجاهد بالسيفين وصلى إلى القبلتين وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين والتسعة من ذرية الحسين الذين من بكى على مصابهم رجح حسناته أعمال الثقلين. والصلاة والسلام على أشرف الكونين رحمة للدارين جد الحسنين أعني أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاسبي حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال سيدنا ومولانا سيد الشهداء أبو الأئمة ابو عبد الله الحسين عليه افضل الصلاة والسلام. ايها الناس ان الله ما خلق العباد الا ليعرفوه فاذا عرفوه عبدوه فاذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة ما سواه. صدق مولانا العظيم. درود پڑھیے محمد و آل محمد. عزیزان محترم، عزاداران سید الشہداء، سلام علیکم ورحمۃ اللہ. عشرہ اربعینیہ کی مناسبت سے یہ دوسری تقریر کہ جس میں عنوان گفتگو امام حسین کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے آفاق مہدویت قرار دیا گیا. کل کی گفتگو یقیناً میرے معزز سامعین کے اذہان میں موجود ہوگی، محفوظ ہوگی. کل جہاں سے گفتگو کو چھوڑا تھا وہیں سے سلسلے کو آج آگے بڑھایا جائے گا. اس سے پہلے
اس ترتیب کو بیان کرتا چلوں کہ جس ترتیب سے ہماری گفتگو جاری ہے، تاکہ میرا بافہم مجمع ان منزلوں کو، ان معرفت کے راستوں کو طے کرنے میں میرے ساتھ ساتھ سفر کرے۔ ہماری گفتگو آفاق مہدویت، کل میں نے عرض کیا کہ ہمارے وقت کے امام کی معرفت کی گفتگو اس سے بلند تر اور وسیع تر ہے کہ فقط چند واقعات سے امام زمانہ کو مربوط کیا جائے اور فقط چند واقعات کو ان کے ظہور کی علامت ٹھہرایا جائے، بلکہ ہمارے وقت کے امام کی گفتگو اور مہدویت کا موضوع، اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جائے کہ یہ موضوع ہمارے دین سے بھی بہت زیادہ گہرا تعلق رکھتا ہے اور ہماری دنیا سے بھی بہت گہرا تعلق رکھتا ہے۔ دنیا سے اس موضوع کا کیا تعلق ہے، اس پر تفصیل انشاءاللہ بعد میں آئے گی۔ ہماری گفتگو کہاں چل رہی تھی کہ مہدویت کے عنوان کا دین سے کیا تعلق ہے۔ پھر میں نے عرض کیا تھا، یہ ترتیب موضوع، اسے یاد رکھیے گا، یہ بہت اہم ہے۔ پھر میں نے عرض کیا تھا کہ دین یا عقیدہ ہے یا شریعت ہے یا اخلاق ہے، کوئی چوتھی چیز تو دین نہیں ہے۔ پھر عقیدہ یا تو توحید ہے، معرفت خداوندی، یا نبوت ہے۔ پھر ہم نے موضوع کو تقسیم کیا تھا، یا تو نبوت عمومی ہے یعنی آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے انبیاء، یا نبوت خاصہ یعنی میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم ابھی کس مرحلے میں ہیں گفتگو کے کہ مہدویت کے موضوع کا اللہ کی معرفت سے کیا تعلق ہے، اس بات میں ہماری گفتگو جاری تھی۔ پھر ہم نبوت اور مہدویت کے موضوع پر آئیں گے اور پھر ہم مہدویت اور امامت کے موضوع کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ اور امامت والی بات کو بھی ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا تھا، یا تو 11 اماموں کی امامت سے مہدویت کا کیا تعلق ہے، یا خاص طور سے صاحب عزا کہ جن کے صدقے میں یہ فرش عزا بچتا ہے، کہ جن کا ماتم کرنے مؤمنین آتے ہیں، اس آقا و مولا حسین کا مہدویت سے کیا تعلق ہے اور کیا عظیم اور گہرا ربط ہے، یہ الگ سے پیش کیا جائے گا۔ ہماری گفتگو ابھی دین اور دنیا میں سے دین کے مرحلے میں ہے، اور دین میں بھی عقیدے کے مرحلے میں ہے، اور عقیدے کے پہلے مرحلے اور پہلی منزل پر ہے کہ مہدویت کا اللہ کی معرفت سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ ایک کل کی گفتگو کا خلاصہ ہوگا یہ۔ یہاں تک اگر میرے ساتھ آ چکے ہیں، آگے جانے کے لیے عازم سفر ہیں، توجہات میرے ساتھ ہیں، سماعتیں آمادہ ہیں، قلوب متوجہ ہیں، تو ایک درود پڑھ دیجئے وقت کے امام کی عظمت پر۔ عزیزان محترم، کل گفتگو یہاں رکی تھی کہ اللہ کی معرفت ممکن ہی نہیں ہے کسی دلیل کے بغیر۔ اگر انسان کو زمین کا رستہ طے کرنا ہو تو دلیل اور نقشے کا محتاج ہوتا ہے، اگر اس کی روح کو ارتقاء کرنا ہو، آسمانی رستوں پر چلنا ہو، تو اس کے لیے بھی دلیل کی ضرورت ہے، اور وہ دلیل کون ہے؟ میرے وقت کے امام ہیں، اس زمانے کا امام وہ دلیل ہے۔ پھر ہم نے عرض کیا تھا کہ وہ کہ جو امام کو نہ مانے اس کی مثال کیسی ہے، تو امام کی حدیث کے ذیل میں پیش کیا تھا کہ اس بکری کسی ہے کہ جو ریوڑ سے جدا ہو جائے کہ جسے بھیڑیے اپنا شکار بنا لیں، اور یوں وہ شخص گمراہی کی حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے۔ آج گفتگو کو ایک منزل اور آگے بڑھانا چاہتا ہوں، معرفت خدا سے مہدویت کا ربط۔ عزیزان محترم، قرآن مجید و فرقان حمید میں ایک بہت ہی معروف سورہ ہے، سورہ مبارکہ اعراف۔ کیا حسین اتفاق ہے کہ اعراف کے حروف اصلی بھی عارفہ ہیں، اور ہماری بات بھی مہدویت اور معرفت خدا پر چل رہی ہے۔ اس سورہ مبارکہ اعراف میں تھوڑی سی تمہیدی گفتگو روایات کی روشنی میں ایک حسین نتیجے تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔
سورہ مبارکہ اعراف کی آیت نمبر 46 خدا ارشاد فرماتا ہے روز قیامت کے احوال کو بیان کرتے ہوئے وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ۔ اللہ اکبر۔ اعراف پر، اعراف کی تفسیر ابھی پیش کی جائے گی، اعراف پر رجال ہوں گے، رجال جمع ہے، عربی سے واقف مجمع بیٹھا ہے، رجال جمع ہے رجل کی، اور رجل کہتے ہیں مرد کو۔ اعراف پر چند مرد ہوں گے، ان کا کام کیا ہوگا؟ یعرفون کلن بسیماہم، ہر کسی کو اس کے چہرے اور پیشانی سے پہچان رہے ہوں گے۔ اور ہوگا کیا؟ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور جب ان کے سامنے ایسے افراد آئیں گے کہ جن کے چہرے سے پتہ لگ رہا ہوگا کہ یہ جنت والے ہیں، تو کیا ہوگا؟ انہیں پکاریں گے یہ رجال، یہ مرد کہ جو اعراف پر ہیں، اور کیا کہیں گے؟ ان سلام علیکم، تم پر خدا کی سلامتی ہو۔ اللہ اکبر۔ اعراف اور اس پر چند مرد کہ جن کا کام لوگوں کو ان کے چہروں سے پہچاننا ہے۔ توجہات میرے ساتھ ہیں؟ اعراف کسے کہتے ہیں؟ اعراف کہتے ہیں ایک بلند مقام کو، چاہے وہ کسی دیوار کی صورت میں ہو یا کوئی مٹی کا بڑا سا ٹیلا ہو، کوئی بھی ایسی بلند عمارت، بلند تعمیر کے جو دو جگہوں کے درمیان فاصلے اور حد بندی کا کام کرے، اسے اعراف کہا جاتا ہے۔ میرے چھٹے امام کا فرمان ہے الاعراف کثبان بین الجنت والنار۔ اعراف کیا ہے؟ اعراف ایک بہت بلند ٹیلا ہے کہ جو جنت اور جہنم کے درمیان ہے، اور اس اعراف پر، اس بلند ٹیلے پر چند مرد ہوں گے کہ جن کا کام کیا ہوگا؟ جنتی اور دوزخی کو الگ کریں، جدا کریں۔ کیسے کریں گے؟ چہرے دیکھ کر کریں گے۔ توجہ ہے؟ جب مفسرین کرام نے اس آیت کو دیکھا، جب مورخین نے اس آیت کو دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ خدا یہ کہہ دیتا علی الاعراف ملائکہ، اعراف پر اس حد پر چند فرشتے ہیں کہ جن کا کام جنتی اور دوزخی لوگوں کو جدا کرنا ہے، تو لوگوں کو اتنی پریشانی نہیں ہوتی سمجھنے میں، ایمان لے آنے میں۔ لیکن میں کیا کروں کہ قرآن جانے، خدا جانے اور اس کے راز جانے، یہ نہیں کہا کہ اعراف پر فرشتے ہوں گے، کیا کہا؟ اعراف پر رجال ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اب مؤرخ اور مفسر پریشان ہے، وہ کون سے مرد ہوں گے کہ جو اعراف پر ہوں گے؟ ہم ہاتھ جوڑ کے بزرگ مؤرخین اور مفسرین کی خدمت میں پیش کریں گے، اسلام میں مرد تھے ہی کتنے؟ اللہ اکبر۔ توجہ ہے؟ ارے اے مؤرخ ذرا جائیے اور تاریخ کی کتابوں کو کھنگالیے، آپ کو قرآن کی آیت کی تفصیل مل جائے گی۔ ذرا حدیث نبوی کو ٹٹولیے، آپ کو آپ کے مطلوبہ مرد مل جائیں گے۔ ارے جب مفسر و مؤرخ نے تاریخ کو کھنگالنا شروع کیا، رسول کی بعثت سے لے کر ہجرت تک کا سفر طے کیا، اسے رسول کا جانشین تو مل گیا، رسول کا وزیر تو مل گیا، رسول کا خلیفہ تو مل گیا، رسول کا حامی و ناصر تو مل گیا، لیکن رجال نہیں ملے۔ اللہ اکبر۔ توجہ ہے؟ جہاں تک کہ ہجرت مدینہ آ گئی۔ اللہ اکبر۔ اب مورخ کو رسول کے بستر پر سو کر مرضی خدا کا خریدار مل گیا، مگر رجال نہیں ملے۔ یہاں تک کہ جنگ بدر آ گئی، جنگ بدر میں 313 خالص اصحاب مل گئے، لیکن رجال اب تک نہ ملے۔ جنگ احد آ گئی، جنگ احد میں امت کو ایک جوان مل گیا۔ اللہ اکبر۔ کیا آواز آئی تھی؟ لا فتح الا علی، علی سا کوئی جوان نہیں ہے۔ جنگ احد میں لوگوں کو جوان مل گیا مگر رجال نہیں ملے، یہاں تک کہ مورخ تاریخ کے صفحے پلٹتا ہوا جنگ خیبر تک آ گیا، اور جنگ خیبر کی بھی 39 دن کی جنگ پڑتا چلا گیا، اسے مرد نہ ملے۔ قریب تھا کہ اسلام کا چہلم ہو جاتا، یہاں تک کہ 39ویں شب کو، شب 40 کو رسول فرماتے ہوئے نظر آئے لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رجلا، اے مسلمانوں کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ ایک درود پڑھی امیر المؤمنین کی عظمت پر۔
اب جا کر جنگ خیبر میں مؤرخ کو رجل مل گیا، مرد مل گیا۔ اب اگر رجال تلاش کرنے ہوں تو دیکھ لینا کہ سارے اسی رجل جیسے ہوں گے، سارے کرارن غیر فرارن ہوں گے، سارے یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ کون ہوں گے؟ یا علی ہوگا یا علی کے فرزند ہوں گے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اللہ خزان محترم، بات پہنچ رہی ہے۔ وعلی الاعراف الرجال، اعراف پر چند مرد ہوں گے۔ یوں تو العاقل یکفیہ الاشارہ، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر بات واضح نہ ہوئی ہو تو روایت کی روشنی میں پیش کر دیتا ہوں، اور مجھے نتیجے تک لے کے جانا ہے۔ مہدویت اور معرفت اللہ، اعراف پر چند مرد ہوں گے۔ ابن کوا، اس نام کو میرے نوجوان میرے بچے محفوظ کر لیں۔ ابن کوا یہ کون ہے؟ جو پہلے مولا علی کا صحابی تھا، لیکن جنگ صفین کے بعد خوارج کے گروہ میں سے ہو گیا۔ اور خوارج کون تھے وہ تو آپ جانتے ہیں، میرا مجمع تاریخ سے واقف ہے۔ یہ ابن کوا، اچھا اس سے پہلے کہ اعراف سے متعلق ابن کوا سے مروی شدہ حدیث کو بیان کروں، ذرا ابن کوا کا کچھ پس منظر دیکھ لیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ جس قدر روایت کا پس منظر انسان کی نظروں کے سامنے ہوتا ہے، روایت کو سننے کا لطف بھی ویسا ہی آتا ہے۔ توجہات میرے ساتھ رکھیے گا۔ یہ ابن کوا کے جو خارجی ہے، اگرچہ یہ علی کو حق پر نہیں مانتا، بلکہ والعیاذ باللہ کافر کہہ کر مخاطب کرتا ہے، لیکن اس کی ایک خصوصیت تھی، یہ خارجی تھا، یہ ناصبی تھا، مگر سمجھدار تھا۔ اللہ اکبر۔ خارجی ہونے کے باوجود مسجد کوفہ میں علی کے منبر کے پائے کے پاس بیٹھ کر علی سے علم حاصل کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ کافر تھا، خارجی تھا، ناصبی تھا، لیکن جانتا تھا کہ اگر علم ملے گا تو صرف اسی در سے ملے گا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ یہ ابن کوا، میں روایت سے پہلے تمہیداً یہ حدیث پیش کر رہا ہوں تاکہ میرا مجمع پس منظر سے واقف ہو سکے، کیفیت کیا تھی، حالات کیا تھے ان دنوں۔ یہ ابن کوا ایک روز خود نقل کرتا ہے، میں علی کے منبر کے پائے کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک کسی شخص نے بلند ہو کر مجمع میں سے علی سے کوئی سوال کیا۔ جنگ صفین کا واقعہ اور قرآن نیزوں پہ بلند ہونے کا واقعہ تازہ تازہ تھا۔ جب اس شخص نے سوال کیا، علی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ علی کے جواب دینے میں بھی حکمت، علی کے خاموش رہنے میں بھی حکمت۔ علی نے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ کیا کیا؟ قرآن کے ایک نسخے کو اٹھایا اور اس سوال کرنے والے کے سامنے کھول کر رکھ دیا اور خاموش رہے۔ سوال کرنے والا تعجب میں آ گیا، پریشان ہو گیا، لیکن علی کے سامنے کچھ بولنے کی ہمت نہیں ہوئی، بیٹھ گیا۔ توجہات میرے ساتھ ہے نا؟ ایک دوسرا شخص بلند ہوا، پھر علی سے کوئی اور سوال کیا، علی نے پھر کچھ نہ کہا، پھر قرآن کا نسخہ کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی مایوس ہو کر بیٹھ گیا۔ تیسرا کھڑا ہوا، علی سے پھر کوئی سوال کیا، علی نے پھر جواب نہیں دیا، پھر قرآن کا نسخہ کھول دیا، یہ بھی مایوس ہو کر بیٹھ گیا۔ ابن کوا کہ جو خارجی تھا لیکن سمجھدار تھا، بافہم تھا، اپنی جگہ سے بلند ہو کر کہنے لگا، یا علی یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ انہیں جواب دیں، آپ قرآن کھول کر ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اب علی نے اپنی خاموشی کو توڑا، کہنے لگے، اے ابن کوا میں کیا کروں؟ جب میں اس امت کو کہتا ہوں کہ میں امام مبین ہوں تو انہیں سمجھ نہیں آتی، کہتے ہیں ہمیں قرآن سے حکم چاہیے، اور جب میں قرآن کھول کر ان کے سامنے رکھ دیتا ہوں تو مایوس ہو جاتے ہیں۔ میں یہی تو کہہ رہا تھا، صفین میں علی کا دعویٰ اور کیا تھا کہ وہ قرآن صامت ہے، وہ خاموش قرآن ہے، اگر تنہا اس کے پاس جاؤ گے تو جواب نہیں دے گا، اگر قرآن سے جواب چاہیے ہو تو بھی علی کے در پہ آنا پڑے گا۔ اس موقع پر ابن کوا نے ایک جملہ کہا تھا علی کو مسکرا کر،
اپنے عقیدے پر تو تھا، خارجی تو تھا، لیکن علی کی فضیلت کا قائل تھا. کہنے لگا کافر ما افقہہ. اللہ اکبر، نقل کفر کفر نباشت کے عنوان سے کہہ رہا ہوں. کہنے لگا والعیاذ باللہ کہ علی اگرچہ کافر ہیں اس کے عقیدے میں، لیکن کس قدر سمجھدار کافر ہے. ما افقہہ، کیا صاحب فہم کافر ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت وہ ہوتی ہے کہ دشمن بھی اس کی گواہی دے. علی کا دشمن بھی علی کے علم اور علی کے عدل کا قائل تھا. ایک صلوات پڑھیے علی ابن ابی طالب کی عظمت پر. یہاں تک سفر طے کر کے آ گئے میرے ساتھ. ابن کوا کے کچھ پس منظر کو جان لیا. اب ذرا سنیے گا، یہ خارجی شخص ایک روز علی کی خدمت میں آتا ہے اور علی سے ایک آیت کی تفسیر پوچھتا ہے. وہ آیت کون سی؟ وہی سورہ اعراف آیت نمبر 46 وَعَلَى الْأَعْرَافِ الرِّجَالِ. آیت پڑھ کے کہتا ہے یا علی یہ رجال کون ہیں، یہ مرد کون ہیں جو اعراف پر ہوں گے. اب علی نے اسے بڑا تفصیلی جواب دیا، شاید ہدایت پا جائے. علی فرمانے لگے میں روایت کے جملے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور پھر کہہ رہا ہوں یہ روایت بھی اہم میں مصادر میں سے کتاب کافی سے پڑھ رہا ہوں. روایت کہتی ہے کہ جب ابن کوا نے اس آیت کی تفسیر کا سوال کیا تو مولا کائنات نے 2 جواب دیے، اور یہی سے میں اپنے موضوع سے جڑ جاؤں گا. پہلا جواب، سوال کیا تھا؟ وَعَلَى الْأَعْرَافِ الرِّجَالِ میں رجال کون ہیں، وہ جو بلندی پر مرد ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ مولا علی فرماتے ہیں نحنو علی الاعراف نعرف انصارنا بسیماہم. ہم آل محمد ہیں کہ جو اعراف پر ہوں گے روز قیامت اور اپنے مددگاروں کو ان کے چہروں سے پہچان لیں گے. اللہ اکبر. یہ ایک جواب ہے عزیزوں. اس نتیجے تک تو آپ پہلے ہی پہنچ گئے ہیں. علی یہاں خاموش نہیں ہوئے. ابھی پہلا جملہ کیا کہا؟ نحنو علی الاعراف. عربی فہم مجمع، توجہ کیجئے گا. پہلا جملہ کیا کہا؟ نحنو علی الاعراف، ہم اعراف پر ہوں گے. پھر بڑھ کے دوسرے جملے میں ارشاد فرماتے ہیں وَنَحْنُ الْأَعْرَافِ. ارے اعراف پر ہوں گے کو تو چھوڑو، اعراف بھی ہم ہی ہیں. کیا مطلب؟ مولا فرمانے لگے الذی یعرف اللہ بسبیلنا. ارے ہم ہی وہ اعراف ہیں کہ جن کے راستے سے ہو کر اللہ کو پہچانا جاتا ہے. اللہ اکبر. ارے ہم ہی وہ اعراف ہیں. فرمانے لگے کہ اب جسے جنت میں جانا ہے فمن عارفنا وعارفناہ دخل الجنہ. ذرا تعلقات تو دیکھو علی اور علی کے چاہنے والوں میں. کہنے لگے ہم ہی اعراف ہیں. اب جسے ہم نے پہچان لیا اور جس نے ہمیں جان لیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. ومن انکرنا وانکرناہ دخل النار. اب جس کا ہم نے انکار کر دیا اور جس نے ہمارا انکار کر دیا وہ جہنم میں بھیج دیا جائے گا. اللہ اکبر. اب علی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. یقیناً لوگوں کے ذہنوں میں سوال اٹھتے ہیں کہ یہ ہی کیوں ہیں، یہ فضیلت آل محمد ہی کو کیوں نہ ملی، کیوں ملی؟ قرآن کی آیت ہے نا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما. ان لوگوں سے حسد کیوں کرتے ہیں کہ جنہیں اللہ نے اپنی فضیلتیں بخشی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے آل ابراہیم کون ہیں؟ یہی رسول اور علی تو ہیں. ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دی، حکمت بھی دی اور ملک عظیم دیا، اقتدار عظیم دیا. اللہ اکبر. تو اب لوگوں کے ذہنوں میں سوال تو اٹھتا ہے علی ہی کیوں اعراف ہیں؟ ان 2 جوابوں کو ذہن میں رکھیے گا. ایک نحنو علی الاعراف اور دوسرا نحن الاعراف، ہم ہی اعراف ہیں. اور ایک کیا کہا؟ ہم اعراف پر ہیں. لوگوں کے ذہنوں میں سوال اٹھتا ہے علی ہی کو کیوں یہ فضیلت ملی، آل محمد ہی کیوں ہیں، 12 ائمہ ہی کیوں ہیں؟ تو فرمانے لگے علی نے خود اس کا جواب دیا. کیوں؟ کیونکہ سامنے والا شخص خارجی ہے. اس سے پہلے کہ سوال کرے علی نے جواب دے دیا. علی کہتے ہی اس کو ہیں جو دلوں کا حال جانتا ہو. ایک صلوات پڑھیے علی ابن ابی طالب کی عظمت پر. علی فرمانے لگے کہ ان اللہ لو شاء لعرف الناس بنفسہ. اگر خدا چاہتا
تو لوگوں کو خود ہی اپنی پہچان کرا دیتا. وَلَكِنَّهُ، لیکن خدا نے ایسا نہیں کیا، بلکہ کیا کیا؟ جَعَلَنَا سَبِيلَهُ وَصِرَاطَهُ، خدا نے ہم آل محمد کو اپنا راستہ اور اپنا صراط قرار دیا. وَوَجْهَهُ الَّذِي يُؤْتَى مِنْهُ، خدا نے ہم آل محمد کو وہ سمت اور جہت قرار دی کہ جس سے ہو کر اللہ تک پہنچا جاتا ہے. یہ بات کہہ کر علی نے بہت بڑے اعتراض کو ختم کر دیا. اب کوئی یہ نہیں پوچھ سکتا کہ اللہ نے یہ کیوں کیا. کیونکہ قرآن کی آیت نے واضح کہہ دیا لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، خدا سے نہیں پوچھا جاتا وہ کیا کر رہا ہے، بندوں سے پوچھا جاتا ہے وہ کیا کر رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ وہی آج کل جو اعتراض اٹھایا جاتا ہے آل محمد ہی کیوں، علی ہی کیوں، حسین ہی کیوں، یہ 12 ائمہ ہی کیوں، خدا نے انہی کو یہ مرتبہ اور یہ مقام کیوں دیا، ہم انہیں ہی وسیلہ کیوں بنائیں. ہم ڈائریکٹ بغیر وسیلے اور واسطے کے بھی تو اللہ تک پہنچ سکتے ہیں. پہنچنا ممکن تھا اگر اللہ نے یہ راستہ قرار دیا ہوتا. در حقیقت یہ وہی اعتراض ہے جو گزشتہ دور کی امتیں کیا کرتی تھی. جب اللہ ان کے درمیان میں سے ان جیسا بشر نبی بنا کے بھیجتا تھا تو کیا کہتی تھی کہ اللہ نے اسے ہی نبی کیوں بنایا، اللہ فرشتے کو بھیج دیتا. آج بھی وہی اعتراض، اللہ نے آل محمد ہی کو وسیلہ کیوں بنایا اپنے تک پہنچنے کا، کسی اور کو بنا دیتا، کسی فرشتے کو بنا دیتا. مولا کائنات نے جواب دے کر قیامت تک اس سوال کا سد باب کر دیا. یہ خدا کی چاہت ہے، یہ خدا کی منشا ہے، یہ خدا کا ارادہ ہے کہ جس پر سوال نہیں کیا جا سکتا. عزیزوں توجہات میرے ساتھ ہے، بات پہنچ رہی ہے، تھک کر تو نہیں سن رہے ہیں. اگر سماعتیں بیدار ہیں تو مل کر ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. تو اب علی نے اس سوال کی کہ یہ اعراف پر کون مرد ہوں گے، 2 جواب دیے. پہلا ہم ہی اعراف پر ہوں گے، اور دوسرا نحن الاعراف، ہم خود ہی اعراف ہیں. کیا مطلب؟ ذرا بات کو سمجھانے کے لیے ایک اور مثال پیش کروں. اصلاً عزیزوں قیامت سے متعلق جو مفاہیم ہیں جن میں میزان بھی آ جاتا ہے، جن میں حوض کوثر بھی آ جاتا ہے، جن میں اعراف بھی آ جاتا ہے، اور جن میں پل صراط بھی آ جاتا ہے، آل محمد نے ہمیں ان مفاہیم کی تفصیل میں ان کے 2 رخ بتائے ہیں. یہ وقت نہیں ہے کہ معاد اور قیامت کے موضوع پر بحث کی جائے. مثال کے طور پر ایک روایت پیش کرتا چلوں، معانی الاخبار کی روایت، شیخ صدوق کی کتاب. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ وقت کے امام کا تذکرہ ہو اور شیخ صدوق کی بات نہ آئے. تفصیل انشاءاللہ کل کی مجلس میں. فرماتے ہیں کہ جب مفضل بن عمر نے چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام مفضل نے چھٹے امام کی خدمت میں آ کر سوال کیا مولا ما ہوا صراط. یہ جو اعراف کے 2 جواب علی نے دیے نا، اسے سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ 2 جواب کیوں ہیں اور ان میں کیا فرق ہے. مولا ما ہوا صراط، یہ پل صراط کیا ہے؟ ہم لوگوں سے ہمیشہ سنتے ہیں تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، آگ سے زیادہ گرم، سن رکھا ہے نا سب نے. یہ پل صراط ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ چھٹے امام فرماتے ہیں الصراط صراطان، صراط فی الدنیا و صراط فی الآخرہ. اے مفضل تم با معرفت صحابی ہو، تمہیں ہم تفصیل سے بتائیں گے. سنو، صراط 2 ہیں. آج تک تو ہم نے ایک ہی سنا تھا. صراط 2 ہیں، ایک دنیا کا صراط ہے، ایک آخرت کا صراط ہے. آخرت کا صراط تو سب جانتے ہیں، وہ جو پل ہے جو جہنم کے رستے میں ہے. مولا نے دنیا کے صراط پر سے پردہ اٹھایا. فرماتے لگے فَأَمَّا الصِّرَاطُ فِي الدُّنْيَا، جہاں تک دنیا کے صراط کا تعلق ہے تو وہ کیا ہے؟ فَهُوَ الْإِمَامُ الْمُفْتَرَضُ الطَّاعَةُ، دنیا کا صراط کون ہے؟ تمہارا وہ امام ہے کہ جس کی فرما برداری کو خدا نے تم پر فرض اور واجب قرار دیا ہے.
کیوں؟ مولا فرماتے ہیں فمن عرفہ، اب جو دنیا میں اپنے امام کو پہچان لے گا، عبر الصراط، وہ آخرت اور جہنم کے پل صراط کو بھی پار کر لے گا، ومن انکرہ، جو دنیا میں اپنے امام کا، اپنے صراط کا انکار کر دے گا، فتردى فی نار جہنم، اس کے قدم پل صراط پر لرزیں گے، اور نہ فقط لرزیں گے، سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملے گا، نار جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ بات پہنچ رہی ہے، بات سمجھ آ رہی ہے، واضح ہو رہی ہے؟ لہٰذا یہ مفاہیم وہ ہیں کہ آل محمد نے ان کی دو تفسیریں کی ہیں، ایک دنیا کے اعتبار سے، ایک آخرت میں کے اعتبار سے۔ جس طرح صراط دو ہیں، اسی طرح اعراف بھی دو ہیں۔ ایک وہ آخرت کا اعراف کہ جس پر چند مرد ہوں گے اور وہ بھی ائمہ ہوں گے، اور ایک دنیا کا اعراف جو کہ خود آل محمد ہیں۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اور یہیں سے میں وقت کے امام اور معرفت اللہ کے درمیان تعلق کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرا وقت کا امام اس وقت اس دور میں اعراف کی منزلت پر ہے کہ جسے اللہ تک پہنچنا ہے وقت کے امام کی معرفت حاصل کر کے پہنچ سکتا ہے۔ جسے اللہ کی خوشنودی کو پانا ہے اسے پہلے وقت کے امام کو راضی کرنا پڑے گا، وقت کے امام کی خوشنودی کو حاصل کرنا پڑے گا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اور یہیں سے گفتگو کو ذرا آگے بڑھاؤں۔ آیت میں کیا کہا گیا؟ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، اعراف پر چند ایسے مرد ہوں گے کہ جو ہر کسی کو اس کے چہرے سے پہچان رہے ہوں گے۔ اب جب یہ بات واضح ہو گئی کہ ان میں ایک میرے وقت کا امام بھی ہے، تو ذرا اس سے اگلی آیت کو بھی سن لیجئے۔ قرآن کے معجزات اور کمالات میں سے ایک کمال یہ ہے کہ جہاں تولا آیا ہے وہاں برات بھی آیا ہے۔ توجہ ہے؟ جہاں یہ کہا کہ اصحاب جنت کو سلام علیکم کہیں گے، وہیں اگلی آیت میں ارشاد ہوا وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، ارے یہی اصحاب، یہی اعراف والے مرد بعض لوگوں کو دیکھ کر ان کے چہروں سے پہچانیں گے، اور پہچان کر کیا کہیں گے؟ ما اغنا عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون، یہ جہنم میں جانے والے لوگ ہیں۔ اعراف والے مرد نے مخاطب کر کے کہیں گے کہ تمہیں تمہاری جماعت، تمہیں تمہارا اجتماع، تمہیں تمہارا اجماع کسی کام نہ آیا، تمہیں آل محمد کے مقابلے میں استکبار اور تکبر کسی کام نہ آیا، اب جاؤ جہنم میں اوندھے منہ چلے جاؤ۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ میرے وقت کے امام ہیں کہ جن کی معرفت کے بعد ہی دنیا میں اللہ کو پہچانا جا سکتا ہے، اور یہی امام روز آخرت میں اصحاب اعراف میں سے بھی ہے، رجال اعراف میں سے بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جبکہ گفتگو اس منزل پر آ گئی، چاہتا ہوں کہ ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ اعراف پر لوگ چہروں سے پہچانے جائیں گے۔ اب یہاں فوراً ایک چاہنے والے کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے نا کہ وہ کون سی علامت ہوگی ان کے چہروں پر، وہ علامت کیسے آئے گی کہ جس کے بعد رجال اعراف، اعراف والے افراد اسے پہچانیں گے کہ یہ ہمارا ہے۔ وہ علامت کس کے چہرے پر نہیں ہوگی؟ وہ کون سی علامت ہے کہ جس کے چہرے پر نہ ہو تو اسے ہٹا دیا جائے گا، یہ پرایا ہے؟ بہت سے اعمال ہیں، بہت سی باتیں ہیں، ایک مستقل موضوع ہے، لیکن یہاں ایک بڑی ہی حسین اور عجیب روایت آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، اور اس روایت کا تعلق صاحب عزا حضرت سید الشہداء مولا و آقا ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ۔ اللہم صلی علی۔ اب چونکہ اعراف تک ہم آ گئے ہیں، چہروں کی علامت تک آ گئے ہیں، تو اس حسین روایت کے ایک حصے کو سنتے جائیے۔ روایت بہت طویل ہے، روایت میرے اور آپ کے چوتھے امام سے ہے۔ راوی کا نام ہے قدامہ بن زائدہ۔ یہ راوی چوتھے امام کی خدمت میں آتا ہے۔ چوتھے امام اس سے سوال کرتے ہیں، بہت تفصیلی اور طویل روایت ہے، میں فقط اپنا مطلوبہ حصہ پیش کر رہا ہوں آج۔ راوی چوتھے امام کی خدمت میں آتا ہے، اور یہ قدامہ بن زائدہ کون ہے؟ زائدہ وہ شخص کہ جو چوتھے امام کا رضاعی بھائی ہے۔
یہ قدامہ اس کا بیٹا ہے، گویا چوتھے امام کا بھتیجا، چوتھے امام کی بارگاہ میں آتا ہے، بظاہر بصرے کا رہنے والا ہے۔ چوتھے امام اس سے سوال کرتے ہیں، یا قدامہ بلغنی انک تزور قبر ابی عبداللہ الحسین، اے قدامہ مجھ تک یہ خبر پہنچی، اور روایت کامل الزیارات کی روایت، مجھ تک یہ خبر پہنچی ہے کہ تم میرے بابا حسین کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہو، جبکہ تم سلطان کی نگاہوں میں باشرف انسان ہو، اور سلطان اور حاکم وہ ہے کہ جو ہماری محبت رکھنے والوں کو زیادہ پسند نہیں کرتا، تو اب تم کیوں جاتے ہو؟ کیا تمہیں خوف نہیں ہے؟ قدامہ کہنے لگا، فرزند رسول واللہ ما ارجو من ذالک الا اللہ ورسولہ، فرزند رسول فقط اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کی خاطر جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور مجھے راہ حسین میں کوئی تکلیف پہنچے، کوئی مصیبت مجھ پر آئے، مجھے کوئی غم نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ چوتھے امام نے جب یہ سنا تو اب اس سے ایک سوال کیا، اور سوال 3 مرتبہ تکرار کیا۔ چوتھے امام اسے جانچنا چاہ رہے ہیں، اس کے خلوص کی گہرائی کو پرکھنا چاہ رہے ہیں۔ فرمانے لگے، ہل ھذا کذالک، کیا جیسا تم کہہ رہے ہو ویسا ہی ہے حقیقت میں؟ کہنے لگا، نعم ایسا ہی ہے۔ دوسری مرتبہ سوال کیا، کیا ایسا ہی ہے، اپنی بات پر قائم ہو، تمہیں راہ حسین میں آنے والی مصیبت پر کوئی افسوس نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے؟ کہنے لگا، فرزند رسول ایسا ہی ہے۔ تیسری مرتبہ امام نے سوال کیا، کیا ایسا ہی ہے؟ پھر کہنے لگا، فرزند رسول ایسا ہی ہے۔ اب جب 3 مرتبہ امام نے پوچھا، 3 مرتبہ اس نے ایک ہی جواب دیا، تو اب امام نے 3 مرتبہ اسے بشارت دی۔ کہنے لگے، ابشر ثم ابشر ثم ابشر، ارے تیرے لیے خوشخبری ہو، پھر خوشخبری ہو، اور پھر خوشخبری ہو۔ اللہ اکبر۔ فرزند زہرا جسے ایک مرتبہ خوشخبری کی دعا دے دے اس کی دنیا اور آخرت سنور جائے، وہ جسے 3 مرتبہ امام بشرا کہہ کر مخاطب کر رہے ہوں، اس کے لیے خوشخبری دے رہے ہوں، اس کے نصیبوں کا عالم کیا ہوگا؟ توجہ ہے عزیزوں؟ لیکن یہاں زبان امامت خاموش نہ ہوئی، بات آگے بڑھی۔ طویل روایت کے ایک موقع پر میرے وقت کے امام پہنچے، میرے چوتھے امام پہنچے اور کہنے لگے، توجہ ہے، اعراف پر جو لوگ پہچانے جائیں گے ان کے چہروں پر علامت کیا ہوگی؟ ایک علامت پیش کر رہا ہوں چونکہ مناسبت ہے ان ایام سے۔ 40 حسینی بہت نزدیک ہے، خدا ہم سب کو زائرین سید الشہداء میں قرار دے، بار بار دنیا میں آقا کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ چوتھے امام ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ اے قدامہ، تم جس مقام پر جاتے ہو میرے بابا کی زیارت کے لیے، کربلا کے فضائل پڑھے، اور پھر فرمانے لگے یہ کوئی معمولی مقام نہیں ہے، روزانہ ہر آسمان سے 1,00,000 فرشتے اللہ سے اجازت لے کر میرے جد حسین، میرے بابا حسین کی قبر کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اے زائر حسین، کبھی خود کو تنہا نہ سمجھنا۔ یہ فرشتے کام کیا کرتے ہیں؟ چوتھے امام فرماتے ہیں، یسبحون اللہ، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، حسین پر گریہ کرتے ہیں، ویستغفرون لزوارہ، اور زائرین حسین کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اب معصوم فرشتوں کی دعا تو رد نہیں ہو سکتی نا عزیزوں۔ اور کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اب سنیے گا، قیامت میں لوگوں کو چہروں کی علامت سے پہچانا جا رہا ہے۔ یہ علامت کہاں سے آتی ہے؟ چوتھے امام فرماتے ہیں، وَيُوسِمُونَ عَلَى وَجْهِ زُوَّارِ قَبْرِ الْحُسَيْن، اور حسین کی زیارت کرنے والوں پر اور ان کے چہروں پر یہ فرشتے علامت لگاتے ہیں۔ علامت کس چیز سے لگاتے ہیں؟ بے میسم نور عرش اللہ، عرش خدا کے نور کی روشنائی سے زائر حسین کی پیشانی پر علامت لگائی جاتی ہے۔ کیا لکھا جاتا ہے؟ ھذا زائر قبر خیر الشہداء وابن خیر الانبیاء، ارے یہ خیر الشہداء کی قبر کا زائر ہے، یہ خیر الانبیاء کے نواسے کی قبر کا زائر ہے۔ ہوگا کیا؟ فاذا جاء یوم القیامہ، اب جب روز قیامت
یہ ظاہر آئے گا یعرف بہذا المیسم، ارے اسے اسی علامت سے پہچانا جائے گا جو اس کے چہرے پر لگی ہوگی۔ ایک درود پڑھیے سید الشہداء کی عظمت پر۔ لہذا زائر حسین کی زیارت کر کے ان لوگوں میں یقیناً اپنا نام لکھوا لیتا ہے، اپنے آپ کو شامل کر لیتا ہے کہ جنہیں روز قیامت اعراف سے ائمہ پکار کر کہیں گے یہ ہمارا ہے۔ خدا مجھے اور آپ سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ عزیزوں، یہاں تک بات آ گئی۔ یہ وہ موارد تھے کہ جہاں عمومی طور پر اللہ کی معرفت سے امامت کا ربط ہے، کہ جن میں میرے وقت کے امام بھی آ جاتے ہیں۔ اب دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، ورنہ گفتگو کو ایک مرحلہ آگے بڑھانا تھا۔ کل یہاں سے گفتگو آگے بڑھے گی کہ خصوصی طور پر زمن غیبت میں میرے مولا کی معرفت اور اللہ کی معرفت کا کیا تعلق ہے۔ اس حوالے سے کل کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں چند مطالب پیش کروں گا اور پھر مہدویت اور نبوت کے موضوع پر آ جاؤں گا تاکہ تیزی سے منزلیں طے ہو سکیں۔ موضوع بہت طویل ہے۔ آج ہماری گفتگو کہاں تک پہنچی کہ اگر کسی کو اللہ تک پہنچنا ہے، اگر کسی کو اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے تو وقت کے امام کے در سے ہو کر جانا پڑے گا، اور کوئی رستہ نہیں ہے۔ یہی اعراف ہیں، یہی صراط ہیں، یہی سبیل ہیں، یہی سب کچھ ہیں۔ بس عزیزوں، زائر حسین کہ جس کے چہرے پر زیارت کی نشانی رہ جاتی ہے، آج شب 13 سفر ہے، اور بعض روایات کے مطابق، ایک تاریخی قول کے مطابق، آج دختر حسین کی شہادت منائی جاتی ہے۔ اسی حوالے سے چند جملے مصائب کے۔ عام لوگ بھی حسین کے زائر ہوتے ہیں اور حسین کی زیارت کر کے اپنے چہروں پر علامت لے جاتے ہیں، اور وہ علامت کیا ہوتی ہے؟ عرش خدا کے نور کی روشنائی سے لکھا جاتا ہے کہ یہ حسین کا زائر ہے۔ حسین کی اس 4 برس کی بیٹی کو، اس دختر کو بھی حسین سے محبت پر چہرے پر کچھ علامتیں ملی تھی۔ اللہ اکبر، میں یہیں سے منزل مصائب پر آ چکا۔ ایک علامت زائر حسین کو ملتی ہے حسین کی محبت کی، کہ جس کی وجہ سے آخرت میں پہچانا جائے گا۔ ایک علامت حسین کی بیٹی کو ملی تھی اپنے بابا سے محبت کی، اور وہ کیا علامت تھی؟ وہ چہروں پر پڑے ہوئے نیل تھے، وہ نیلے رخسار تھے، وہ خون آلود کان تھے، وہ جلا دامن تھا کہ جو سکینہ کو علامت ملی تھی اپنے بابا سے محبت کی۔ یہ بچی کہ جو اپنے بابا سے بے پناہ پیار کیا کرتی تھی۔ کل جہاں سے مصائب کو چھوڑا تھا نا، وہیں سے آج جوڑ دیتا۔ میں نے کل پیش کیا تھا کہ کوفہ سے شام تک کے رستے میں یہ بچی اونٹ پر سنبھل نہ سکی اور زمین پر آ گری، اور وہی قافلہ رک گیا۔ سر حسین نے آگے حرکت نہیں کی جب تک سکینہ کو دوبارہ ناقے پر سوار نہ کر لیا گیا۔ عزیزوں، یہاں تک کل بات پہنچی تھی، لیکن کیا اب جب سکینہ کو سوار کیا گیا تو کیا کیفیت وہی تھی؟ نہیں عزیزوں، ارباب مقاتل نے عجیب جملہ لکھا، وہ سکینہ کہ جو اونٹ پر سنبھل نہ پائی تھی، اپنی کمسنی کی وجہ سے اونٹ سے زمین پر آ گئی تھی، ارے جب ظالموں نے اسے دوبارہ بے کجاوا اونٹ پر سوار کیا تو اب سکینہ کے سینہ اقدس کو اونٹ کی
پالان پر، اس کوہان پر اس سختی سے باندھ دیا کہ جب یہ بچی شام پہنچی اور اونٹ کی پشت سے اسے زمین پر لایا گیا تو زخموں کی تکلیف سے وہ کرتا، وہ جلا دامن سکینہ کے جسد اطہر سے لگ چکا۔ اجرکم علی اللہ اجرکم علی الزہرا، نہیں معلوم میں کیسے پڑھوں گا، آپ کیسے سنیں گے؟ اولاد والے بیٹھے ہو نا، بیٹیوں والے بیٹھے ہو نا، باپ کو اپنی بیٹی سے کیسی محبت ہوتی ہے، اور اگر باپ حسین جیسا ہو اور بیٹی سکینہ جیسی ہو تو محبت کا عالم کیا ہوتا ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ سکینہ کا فقط سفر مشکل گزرا، نہیں، شام پہنچ کر بھی اس بچی پر بڑے دکھ آئے، بڑی سختیاں آئی۔ عزاداروں، جب کوئی بچہ یتیم ہو جاتا ہے اور آپ اسے دلاسا دینے جائیں، آپ اس کے جاننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، وہ آپ کو دیکھے اور اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جائے تو دلاسے کا تقاضا کیا ہے کہ آپ اسے اس کی ڈھارس بندھائیں گے، اس کے ذہن سے اپنے بابا کی وفات کے موضوع کو ہٹانے کی کوشش کریں گے، اس کے دل کو بہلائیں گے، اس کی دل جوئی کریں گے، اور اگر آپ کی گود میں آ جانے سے بھی وہ بات نہ مان سکے، اس کا گریہ جاری ہو تو آپ اسے باہر لے جائیں گے، کچھ دیر سیر کرائیں گے، شاید اس بچے کا غم ہلکا ہو جائے۔ عزیزوں، اگر کوئی یتیم بچہ اپنے بابا پر رو رہا ہو تو اسے دلاسے کے لیے اس کے بابا کا کٹا ہوا سر تو نہیں دیا جاتا نا، یہ کہاں کی انسانیت تھی، یہ کہاں کا انصاف تھا۔ لیکن وہ سکینہ کے جو دنیا بھر کی ستائی ہوئی ہے کہ واقعہ کربلا کے وقت فقط 3 سے 4 برس کا سن ہے، یہ سکینہ اپنے بابا کو یاد کرتی رہتی تھی، اہل حرم دلاسا دیتے جاتے تھے۔ ایک موقع ایسا آیا، ایک رات ایسی آئی کہ جب سکینہ ٹھٹک کر نیند سے بیدار ہوئی اور قید خانے میں بلند آواز سے گریہ شروع کیا۔ جب بھیا سید سجاد نے پوچھا، اے بہن سکینہ کیا ہوا، کیا کوئی نئی تکلیف آ گئی، کیا زخموں میں نیا درد اٹھ رہا ہے؟ ارے تڑپ کر کہنے لگی، انی رأیت ابی فی المنام، آج میں نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا، وکانا مضطربا اضطرابا شدیدا، اور میرا باپ شدید اضطراب کے عالم میں تھا، ارے میرا بابا تڑپ رہا تھا، میں کچھ نہیں جانتی، مجھے اپنے بابا سے ملوا لو۔ ارے یہاں جب سکینہ نے فریاد کا آغاز کیا، قید خانے میں کوہرام بپا ہو گیا، اور اس کوہرام کی آواز لعین کے کانوں تک پہنچ گئی۔ ہاں زاداروں، جب لعین کی نیند میں خلل آیا، آرام میں خلل آیا، کہنے لگا یہ کیا ماجرا ہے؟ لوگوں نے بتایا حسین کی 4 برس کی یتیمہ ہے، اسے اپنے بابا کی یاد ستا رہی ہے، وہ دھاڑے مار کر رو رہی ہے، وہ اپنے بابا کو یاد کرتی ہے۔ بجائے اس کے کہ یتیمہ کو تسلی دی جاتی، لعین کہنے لگا، ارے جاؤ اس کے پاس، اس کے بابا کا سر لے جاؤ۔ ہاں عزیزوں، قید خانے میں کچھ لوگ داخل ہوئے، اللہ اکبر۔ ننھی بچی نے کیا دیکھا کہ ایک تشت لایا جا رہا ہے اور اس تشت کو رومال سے ڈھکا ہوا ہے۔ یتیمہ تھی نا، یتیمی کے تقاضے جانتی تھی کہ جب کسی یتیم بچے کو ڈھارس دلانی ہو تو اسے کھانے یا پینے کا کچھ پیش کیا جاتا ہے۔ تڑپ کر کہنے لگی، پھوپھی اماں میں نے غذا تو نہیں مانگی تھی، میں نے کچھ طلب تو نہیں کیا تھا، مجھے تو اپنے بابا کی یاد ستا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب آنے والوں نے یہ جملہ سنا، اچانک اس تشت پر سے اس مندیل، اس رومال کو ہٹا دیا، ننھی بچی کے سامنے بابا
کا کٹا سر رکھا تھا، اب اس بچی نے کسی جانب توجہ نہ کی، فقط بڑھ کے آگے آئی، اپنے بابا کے سر اقدس کو اپنی گودی میں لیا اور ایک مرثیہ پڑھا، اور وہ مرثیہ اس شہزادی کا آخری مرثیہ تھا۔ عزیزو، مرثیے کے جملے پیش کر رہا ہوں، جسے جتنا گریے کی توفیق نصیب ہو جائے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، خدا کسی بچے کو ایسا یتیم نہ کرے جیسے سکینہ یتیم ہوئی۔ ہاں، سکینہ نے اپنے بابا کے سر کو گود میں لیا اور مرثیے کے چند جملے کہے اور کہہ کر خاموش ہو گئی۔ اللہ اکبر! وہ کیا جملے ہیں؟ جب بچی نے اپنے بابا کو غور سے دیکھا تو ایک مرتبہ بابا کے سر کے بالوں میں انگلیوں کو پھیر کر کہنے لگی، من الذی خضبک بالدماغ، اے بابا، کس نے آپ کے چہرہ اقدس کو آپ کے خون سے رنگین کر دیا؟ ارے بابا، من الذی قطع وریدک، بابا کس نے آپ کی شہرک کو کاٹ دیا؟ بابا، من الذی ایتمنی فی صغر سنی، بابا مجھے اس کم سنی میں کس نے یتیم کر دیا؟ آخری جملہ کہا حسین کی یتیمہ نے، من للیتیمۃ حتی تکبر، بابا اس یتیمہ کو کون پالے گا؟ اس کا کون خیال رکھے گا؟ آپ کی سکینہ آپ کے بغیر بڑی کیسے ہوگی؟ ان جملوں کا کہنا تھا۔ تاریخ نے لکھا، بچی نے بلند آواز سے روتے روتے فوضعت فمہا علی فم ابیہا، شہزادی نے اپنے ہونٹوں کو اپنے بابا کے کٹے سر کے ہونٹوں پر رکھ دیا، وسکتت، اور سکینہ خاموش ہو گئی۔ سید سجاد نے شانوں کو ہلایا، ارے سکینہ کا سر بابا کے چہرے سے ڈھلک گیا، قید خانے میں کوہرام آ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پار الہ، تجھے واسطہ سکینہ کی غربت کا، تجھے واسطہ شہزادی کی یتیمے کا، تجھے واسطہ شہزادی پر ڈھائے گئے مظالم کا، بار الہ تمام کمسن اولاد پر ان کے والدین کا سایہ سلامت فرما۔ بار الہ ہماری اس عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے ناسوؤں کو قلب سکینہ کے لیے ڈھارس کا باعث قرار دے۔ بار الہ ہمیں شہزادی سکینہ کے روضے کی زیارت نصیب فرما۔ بار الہ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ بار الہ جو مؤمنین امام بارگاہ علی رضا میں اس مجلس کے، ان مجالس کے انعقاد میں خدمت انجام دے رہے ہیں، ان تمام کی زحمتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو حاضرین مجلس ہیں ان کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں منظور فرما۔ بار الہ ہمارے وہ ساتھی، وہ والنٹیئر حضرات، بانیان میں سے وہ حضرات کہ جو گزشتہ برس ہمارے ہمراہ تھے لیکن اس سال عرش پر حسین کی عزاداری میں مشغول ہیں، بار الہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ بار الہ نے جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ بار الہ سب سے بڑی آرزو، سب سے بڑی دعا، منجی بشر، منتقم کربلا، فرزند زہرا، قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔